رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللہ الذی اللہ وہ ذات ہے جعل لکم اللیل بنایا جس نے تمہارے لیے رات کو لتسکنوا فیہ تاکہ تم آرام کرو اس میں والنہار مبصرا اور دن کو بنایا دیکھنے کے لیے ان اللہ لذو فضل بے شک اللہ تعالی فضل فرمانے والے ہیں علی الناس لوگوں پر ولکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے ذالکم اللہ ربکم یہ اللہ تمہارے پروردگار ہیں خالق کل شیء جو پیدا کرنے والے ہیں ہر چیز کو لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ پس کہاں تم پھرے جا رہے ہو كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ اسی طرح پھیرے گئے وہ لوگ بھی كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اللہ الذی اللہ وہ ذات ہے جعل لکم الارض قرارا بنایا جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ والسماء بناء اور آسمان کو بنایا چھت وصورکم اور تمہیں صورت عطا کی فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ پس کیا خوب بنایا تمہاری صورتوں کو وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اور روزی دی تمہیں پاکیزہ چیزوں سے ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ یہی اللہ تمہارے پروردگار ہیں فَتَبَارَكَ اللَّهُ پس برکت والی ذات ہے اللہ کی رب العالمین جو جہانوں کا پروردگار ہے هو الحی وہ ہمیشہ زندہ رہے گا لا الہ الا ہوا نہیں کوئی معبود مگر وہی فادعوہ پس اسی کو پکارو مخلصین لہ الدین خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے دین کو الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا پروردگار ہے سورہ مؤمن مکی صورتوں میں سے ہے اور مکی صورتوں کے مضامین توحید رسالت ذکر آخرت اور حقانیت قرآن مجید ہیں اس لیے بار بار یہی مضامین بیان کیے جا رہے ہیں اس سورہ مبارکہ میں اس سے قبل بھی آپ نے سماعت کیا اللہ کی وحدانیت کا ذکر بھی تھا رسالت کا ذکر بھی تھا آخرت کا ذکر بھی موجود تھا آج کی آیات بھی دلائل قدرت کے طور پر اللہ پاک نے ذکر فرمائی ہیں اپنی وحدانیت کی دلیل کے طور پر چند اپنی قدرت کی نشانیاں ذکر فرمائی ہیں کہ معبود بننے کے لائق وہی ذات ہے جو اس طرح کی کمال قدرت رکھنے والی ذات ہے اگر اللہ کے مقابلے میں کوئی اور بھی ہے اس طرح کا کاریگر کوئی اس طرح نظام کائنات کو بنانے والا ہے تو پھر تو اسے اللہ کا شریک بنایا جائے تو یقیناً اللہ کے مقابلے میں کوئی اور نہیں تو فرمایا اللہ الذی اللہ وہ ذات ہے پہلے بھی عرض کیا ہے ہم اللہ کو ایک نام کے طور پر تو یاد رکھتے ہیں کہ اللہ ہمارے رب کا نام ہے ذاتی نام ہے لیکن یاد رکھیے یہ عربی کا لفظ ہے ذو معنی لفظ ہے
اور اس کا معنی ہے معبود۔ تو جب معنی کے ساتھ ہم ترجمہ کریں گے تو معنی بنا معبود وہ ذات ہے، یعنی عبادت کے لائق وہ ذات ہے، سجدے نماز روزہ کے لائق وہ ذات ہے۔ جعل لکم اللیل، جس نے بنایا رات کو تمہارے لیے، لتسکنوا فیہ، تاکہ رات میں تم آرام کرو، سکون حاصل کرو، والنہار مبصرا، اور دن کو بنایا دیکھنے کے لیے۔ یعنی عبادت کے لائق وہ ذات ہے جس نے رات اور دن کا نظام بنایا، اور پھر رات کے اندر یہ میرے رب نے کیسا سکون کا اس کو ذریعہ بنایا۔ دن بھر بندہ سویا رہے، رات اگر نہیں سوئے گا اسے سکون نہیں ہوگا۔ اللہ نے یہ سکون رکھا ہی رات کے آرام میں ہے، اور دن کے اندر اللہ پاک نے اسے دیکھنے کا ذریعہ، روزی کی تلاش کا ذریعہ اللہ پاک نے اس کو بنایا۔ قرآن مجید میں دوسرے کئی مقامات پہ اس موضوع کو اللہ نے بیان فرمایا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، رات کو ہم نے لباس بنایا۔ اب اگر کسی بھی حال میں تم پڑے ہو، کوئی تمہیں دیکھ نہیں رہا اللہ کے سوا، اندھیرے نے آ کر پردہ ڈال دیا تمہارے اوپر، اور دن کو تمہارے لیے معاش کا ذریعہ بنایا، کمانے کا ذریعہ بنایا۔ تو بہرحال فرمایا عبادت کے لائق تو وہ ذات ہے جس نے رات اور دن کا نظام بنایا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اب ظاہر بات ہے آج دنیا میں معمولی سا کوئی احسان کر دے تو لوگ کہتے ہیں جی یہ تو میرا محسن ہے۔ تو جس رب نے اتنا بڑا نظام کائنات بنایا میرے آپ کے لیے، تو فرمایا بے شک وہ اللہ فضل فرمانے والے ہیں علی الناس، لوگوں پر، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ اپنے رب کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اب اس کا شکر کیا ہے جی یہاں پر؟ یعنی کہ تسبیح لے کر ٹھیک ہے الحمدللہ کہہ دینا یہ بھی شکر ہے، لیکن اس کا شکر اسی آیت کریمہ میں اللہ نے بیان بھی کر دیا کہ عبادت کے لائق وہ ہے جس نے رات اور دن بنائے۔ تو یعنی جس ذات نے رات اور دن بنائے ہیں ہمیں عبادت اسی کی کرنی چاہیے۔ عبادت یہ شکر ہے، نماز پڑھنا، ابھی میں نے آپ نے پڑھی نماز، تو یہ اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں کا کیا ہے جی؟ شکر ہے۔ وجود دیا اللہ نے، شکر ہے۔ صحت دی، شکر ہے۔ اللہ نے سننے بولنے کی صلاحیت دی، زبان سے اللہ کی حمد بھی بیان کی، تسبیحات پڑھی ہم نے، یہ اللہ کا شکر ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ نے نظام کائنات بنایا تو اس کا اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے، یعنی اس کی عبادت نہیں کرتے۔ دنیا میں کافروں کی اکثریت ہے، وہ تو مانتے ہی نہیں۔ جو ماننے والے ہیں وہ بھی بہک جاتے ہیں کبھی غیر کسی کے نام پر عبادت جو ہے وہ اپنی ادا کرتے ہیں، تو اس لیے فرمایا اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اب نظام کائنات کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ جس ذات نے رات اور دن کا نظام بنایا، ذالکم اللہ، یہ اللہ ہی ہے، ربکم جو تمہارا پروردگار ہے، صرف رات اور دن بنائے نہیں بلکہ تمہیں قدم قدم پہ پال بھی ہو رہا ہے۔ خالق کل شیء، وہ تمہارا پروردگار کیسے ہے؟ اس لیے کہ تمہاری ضرورت کی ہر چیز کو پیدا کرنے والا وہی ہے، ہر چیز کا خالق وہی ہے۔ لا الہ الا ہو، اس لیے تم بھی اقرار کر لو کہ اس کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔ فانا توفقون، اب اللہ پاک طاقت ہونے کے باوجود چاہے تو مشرک کو مروڑ کے رکھ دیں، لیکن اللہ فوراً گرفت نہیں فرماتے۔ دنیا میں شکوہ کے طور پر اللہ پاک جو ہے وہ ذکر فرما رہے فانا توفقون، یہ جانتے ہوئے بھی کہ سب کچھ بنانے والا اللہ ہے، تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ پھر کیوں غیر کو پوچھ رہے ہو؟ تھوڑے عرصہ کے لیے اولاد نہ ہو، کبھی ادھر دم کے لیے، کبھی ادھر کے چکر، اس رب سے کیوں نہیں مانتے؟ اس سے امید کیوں نہیں لگاتے؟ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کہاں پھرے جا رہے ہو؟ اور فرمایا آگے مثال بھی ذکر کر دی، كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یہ صرف تمہاری حالت نہیں، اسی طرح پھیرے گئے وہ لوگ بھی جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ یعنی اس سے قبل بھی جتنی امتوں نے اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا، وہ سب کے سب بھی جو ہے اللہ کا در چھوڑ کر غیر کے دروں پہ جو ہے وہ گمراہ ہوتے رہے۔ اب اگلی آیت کریمہ میں نظام قدرت میں سے ایک اور اللہ پاک نے بیان فرمائی نشانی،
فرمایا اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، معبود وہ ذات ہے، جعل لکم الارض قرارا، بنایا جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ۔ آج دنیا کو سائنسدان چاند تک پہنچ گئے، دوسرے سیاروں پر بھی جانے کی کوششیں، لیکن وہاں عارضی کچھ وقت کے لیے تو چلے، ضروریات زندگی پہنچانے کے بعد ٹھہر سکتے ہیں، لیکن مستقل قرار ان سیاروں پہ، مستقل ٹھکانہ میرے رب نے زمین کو بنایا، کسی اور سیارے کے لیے قرار کا لفظ نہیں۔ تو یہ اللہ نے ٹھہرنے کا ذریعہ زمین کو بنایا۔ والسماء بناء، اور فرمایا اللہ نے آسمان کو اوپر چھت بنا دی۔ اب چار دیواری کتنی ہی مضبوط ہو، چھت اوپر نہ ہو تو انسان اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتا ہے، تو اللہ نے یہ کتنی مضبوط اور وسیع چھت بغیر کسی سہارے کے کھڑی کر دی۔ قرآن میں دوسرے مقام پہ ذکر فرمایا وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، ہم نے صرف چھت نہیں بنائی بلکہ مضبوط چھت بنائی ہے۔ آج یہ ہماری چھت کتنی پلر نیچے کھڑے کر دیں، بیم ڈلے ہوں، ذرا سا جھٹکا ہے تو سب ڈر کے باہر نکلتے ہیں گر نہ پڑے۔ آج تک کبھی یہ ڈر لگا نہیں کہ اللہ کی بنائی ہوئی یہ چھت کہیں گر نہ جائے ہمارے اوپر؟ کتنی مضبوط بنائی ہے میرے رب نے کہ کافر کو بھی یقین ہے کہ رب کی بنائی ہوئی چھت گرے گی نہیں میرے اوپر۔ تو فرمایا اور آسمان کو ہم نے چھت بنایا، اور ساتھ ہی فرمایا وَصَوَّرَكُمْ، دائیں بائیں کو چھوڑ دیجئے، اپنے آپ کو دیکھیں۔ فرمایا اللہ نے تمہیں صورتیں عطا کی، اور صورتیں بھی فرمایا فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، کیا خوب بنایا تمہاری صورتوں کو۔ کتنی انسانیت کی تعداد، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک آنے والے انسان تک، اللہ نے ہر ایک کو حسن بھی عطا کیا اور ہر ایک کی صورت کو دوسرے کی صورت سے مختلف بھی بنایا۔ تھوڑی بہت مشابہت موجود ہوتی ہے، جڑواں بھائی ہیں یا کسی نہ کسی اعتبار سے، لیکن غور کرنے کے بعد پتہ چل جاتا ہے یہ اور ہے اور وہ اور ہے۔ تو میرے رب نے اتنے نقشے بنائے اور ہر ایک کو جدا نقشہ عطا کیا، ہر ایک کو الگ شکل عطا فرمائی۔ تو فرمایا بہترین صورت تمہیں عطا کی، اور بنانے کے بعد چھوڑ نہیں دیا۔ دنیا کا ماہر سے ماہر انجینئر بنا تو لیتا ہے، اس کے بعد پوری زندگی اس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا۔ قوانین بنا کے دے دیتا ہے ان کے مطابق تم میری اس جو ہے مشینری کو چلاؤ گے، لیکن یہ نہیں کہتا کہ میں ہر وقت موجود ہوں، اس کو جو ہے اس کی دیکھ بھال بھی کروں گا۔ اللہ فرما رہے میں نے یہ انسان بنائے بھی، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں میں نے روزی بھی دی پاکیزہ چیزوں میں سے، تمہاری جو ہے زندگی کے لیے میں نے اسباب بھی پیدا کر دی۔ ذالکم اللہ، یہ جس نے زمین بنائی، یہ جس نے آسمان بنایا، یہ جس نے نقشے بنائے، رزق مہیا کیا، فرمایا یہ ہے عبادت کے لائق۔ ربکم، جو تمہارا پالنہار ہے، فتبارک اللہ، پس تم بھی زبان سے کہہ دو نا جی برکت والی ذات کس کی ہے؟ جی صرف اللہ ہی کی ہے۔ آج ہم برکتیں تلاش کرتے ہیں، اچھی بات ہے، بزرگوں سے علماء سے دعا بھی کروانی چاہیے، اس کی ممانعت نہیں، لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ برکت کس کے نام میں ہے؟ یہ آپ کے پڑھنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ علماء اللہ کا نام لیں گے تو برکت ملے گی، دعا کریں گے تو برکت ملے گی۔ آپ خود اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کیجیے۔ نمازوں کے متعلق جیسے آتا ہے کہ فرائض مردوں کے لیے باجماعت مسجد میں پڑھنا افضل، سنن اور نوافل کے متعلق آتا ہے کہ یہ کہاں پڑھنے چاہیے؟ گھر میں۔ کیوں؟ مقصد یہ تھا کہ مسجد میں بھی نماز پڑھیں گے تو مسجد تو ویسے بھی اللہ کا گھر ہے، یہاں عبادت ہوگی، اس کے فوائد اور ثمرات بھی ہیں، لیکن آپ کے گھر بھی ویران اور محروم نہ رہیں، وہاں بھی اللہ کا ذکر کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے نمازوں کی اور تلاوت کی صورت میں، تاکہ وہ بھی آباد رہیں۔ تو گھروں میں برکت آئے گی کس سے؟ جی اللہ کے نام سے۔ فتبارک اللہ، پس برکت والی ذات ہے اللہ کی، رب العالمین، جو صرف انسانوں کو نہیں سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا هو الحی، آج دنیا کا کوئی نیک سے نیک بادشاہ حکمران آ جائے نا، لوگ کہتے ہیں یہ اچھا ہے باقی سارے برے تھے، لیکن ساتھ یہ ڈر رہتا ہے یہ بیچارہ ہمیشہ تو رہے گا، چلا جائے گا، یہ چلا گیا پھر ہمارا کیا بنے گا؟
اللہ فرما رہے کہ وہ ذات جو تمہیں پال رہی ہے، سب کچھ تمہیں دیا ہے، تمہیں اس فکر کی بھی ضرورت نہیں ہو الحی، تم ایک دن فنا ہو جاؤ گے، وہ ذات ہمیشہ زندہ ہے، باقی رہنے والی ہے، لا الہ الا ہو۔ تو معلوم ہوا، اب دیکھیں یہ ہوا ضمیر عربی سے تھوڑی سی بھی واقفیت ہے نا، واحد مذکر کی ہے، ایک آدمی کی طرف یا ایک ذات کی طرف اشارہ مقصود ہو تو ہوا استعمال کیا جاتا ہے، دو ہوں تو ہما، بہت سارے ہوں تو ہم، یہ قرآن مجید میں بھی کئی مقامات پہ استعمال ہوئی ہیں۔ اب ہوا ایک ذات کی طرف، اور یہ ایک ذات صرف کس کی ہے جی؟ اللہ کی، صرف اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ، باقی سب پر موت آئے گی۔ تو معلوم ہوا کہ جب باقیوں نے زندہ ہی ہمیشہ نہیں رہنا تو وہ عبادت کے لائق بھی نہیں، اس لیے فرمایا لا الہ الا ہو۔ جب باقی کوئی زندہ رہنے والا ہے ہی نہیں تو پھر عبادت کے لائق بھی کوئی نہیں اللہ کے سوا۔ فادعوہ، اب عبادت تو کرنی ہی اسی کی ہے، لیکن پکارنا بھی صرف کس کو ہے؟ اسی رب کو، اسی کو پکارے، مخلصین لہ الدین، خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے دین سارے کا سارا، جسے ہم دین سمجھتے ہیں وہ خالص حق ہے کس کا جی؟ اللہ، اللہ کے سوا کسی کا نہیں۔ الحمدللہ، خلاصہ گفتگو یہ ہے، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ دین کی سمجھ اور اپنی ذات حقہ کی معرفت سے